اور اب یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تم تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، لیکن اس کلام کو سمجھنے کے لیے بھی تمہیں ایک ڈکشنری دی گئی ہے، اور وہ ڈکشنری کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کرتے ہیں اس کی تشریح اور توضیح، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کھول کر بیان کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اور آپ کے عمل میں ڈھل کر ہمارے سامنے آئی۔ اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کسی ہیومن ڈکشنری کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری مجھے اور آپ کو استعمال کرنی ہوگی۔ آپ کا مشن یہاں بتا دیا گیا اس آیت کے اندر کہ لوگوں کے سامنے آپ قرآن کی ایکسپلینیشن بیان کر دیں۔ کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، آپ دیکھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ پیغمبر بغیر کتاب کے آ گئے، لیکن کتاب جب بھی بھیجی گئی پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کریں، استاد کے طور پر اس کو سمجھا دیں، طریقہ بتا دیں، احکامات کو کھول کر بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز میں قرآن کی تشریح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا، نماز کا حکم قرآن میں آیا، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ نماز کس طرح پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج کی تفصیل آپ کو سنت سے ملتی ہے۔ حج میں زیادہ ڈیٹیل کیا ہوگی، حج میں کہاں رکا جائے گا، کتنے دن قیام ہوگا، کیسے رمی ہوگی، کیا کہاں کیا جائے گا، اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ کو اور مجھے احادیث سے ملتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ احادیث تو 150-250 سال کے بعد قرآن کے لکھی گئیں۔ زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈاؤٹس ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جس طرح سے اکٹھا کیا گیا اس طرح کسی بھی دنیا کے علم کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ جس طرح امام بخاری نے اپنی کمپائلیشن کے اندر مستند احادیث کو اکٹھا کیا، امام بخاری کی کتاب کو صحیح بخاری کو کہہ دیا گیا کہ سب سے بہترین کتاب دنیا کے اوپر قرآن کے بعد، اتنی زیادہ اس کے اندر اوتھینٹک چیزیں ہیں۔ تو بتا دیا گیا، آپ نے شاید ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔ انہوں نے تھیسس پورا اسی پر کیا تھا کہ جو احادیث کا کلیکشن ہے اس کے اندر کتنا کلیکشن جو ہے وہ پراپرلی کلیکٹ کیا گیا ہے، کتنے کلیکشن کو واضح طور پر اس میں شامل رکھا گیا ہے جس کو ضعیف ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اگر محدثین چاہتے تو ضعیف احادیث کو اپنے کلیکشن میں سے نکال دیتے، کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے اس کو وہیں رکھا تاکہ ان کے کام کی اور زیادہ اوتھینٹسٹی نظر آئے کہ انہوں نے اس چیز کو اگر ضعیف قرار دیا ہے تو کس بیسس پر قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ انسانیت کے اوپر اس قرآن کی تشریح کریں۔ احادیث قرآن کو سخت نہیں کرتے، احادیث قرآن کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر تو آتا ہے کہ جب تمہیں خوف کی حالت ہو تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امن کی حالت میں بھی اگر تم سفر میں ہو تو تم اپنی نمازوں کو قصر کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، اگر تمہارا سفر ہے، امن والا سفر ہے، تب بھی تم اپنی نمازوں کو جمع کر سکتے ہو۔ تم فجر تو اکیلے پڑھو گے، تم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہو، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہو۔ تو احادیث تو کھول کر بیان کرتی ہیں دین کو، دین کا براڈ اسپیکٹرم سامنے لے کر آتی ہیں، دین کی وسعت سامنے لے کر آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں احادیث کے آنے سے ہماری گردنوں میں طوق آ جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ کے اور میری گردنوں سے اسر اور اغلال کو اتار کر پھینک دیں۔ ہم غلط سمجھتے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے بغیر قرآن کا تلفظ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر قرآن میں 40 مقامات پر تقریباً آیا ہے، جہاں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ بات آئی اطیعوا الرسول تو یہ قرآن کی حفاظت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ رسول کے ان تمام اقوال کو، ان تمام سنتوں کو جمع کر لیا جائے حفاظت کے ساتھ جن کے اوپر مسلمان امت کو آئندہ عمل کرنا تھا۔
تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو سکتا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول کی اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز تلاش کی، کوئی نئی چیز بنائی جو کہ دین میں موجود نہیں تھی، تو وہ رد کی ہوئی ہے، وہ ہمارے دین میں ایکسپٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے. تو خود سے دین بنانے مت بیٹھ جانا. اتنا واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ساختہ نیکیاں کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کتنی خود ساختہ نیکیاں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں وہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، فلاں بزرگ کی حدیث انہوں نے کوٹ کر دی، فلاں مولوی صاحب نے حدیث کوٹ کر دی. دیکھیے احادیث کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم تھوڑا سا علوم الحدیث کے بارے میں پڑھ سکیں. احادیث کے اندر کیٹیگریز ہیں. جو ابھی آپ نے 3 جنریشنز پڑھی، ان 3 جنریشنز کے اندر اگر کہیں پہ چین آف نیریٹر ڈسٹرب نہیں ہوتی تو وہ گولڈن چین، گولڈن سند اس حدیث کی ہوتی ہے، اس کو وہ صحیح کے کیٹیگری پر لے آتے ہیں. صحیح مطلب سب سے زیادہ اوتھینٹک احادیث کے اندر جو کیٹیگرائزیشن میں آتی ہیں. اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر عمل کرنے کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں تو ہم کیوں ضعیف احادیث کی طرف جائیں؟ ہم کیوں ضعیف احادیث کا رخ کریں؟ ضعیف احادیث میں چانسز ہے نا، چانس ہے وہاں پر. ضعیف کا مطلب کیا؟ دیکھیں ایک حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حدیث کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا چین آف نیریٹر، اس کی سند، اور ایک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ جس کو متن کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم جو یوزلی آپ کو کلاس میں یا یہاں پر جو میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، یہ متن ہے، اس میں سند نہیں بتائی میں نے آپ کو ابھی. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، پھر ان سے کس نے سنی، اور جن محدث نے ان کو اس حدیث کو بیان کیا ہے ان تک کس کے ذریعے پہنچی. اس کو کہتے ہیں چین آف نیریٹر. اگر چین آف نیریٹر کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جس کی سمجھ لیں کہ تزکیہ پر یا جس کی علم پر کمی کا کوئی نہ کوئی لیبل لگا ہو، آپ کہتے ہیں ایک ایسا اس کا نیریٹر ہے جو بالکل ساری کوالٹی کے اوپر، پورے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثقہ راوی. ثقہ راوی جو پرفیکٹ چین آف نیریٹر کا اس کے اندر لنک موجود ہے. اگر اس راوی کے اندر، اس نیریٹر کے اندر کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ صحیح کی کیٹیگری میں نہیں جا سکتی. تو چانس ہے کہ وہ جو درمیان میں ایک لنک ویک بنا ہے، اس لنک کی وجہ سے یا تو وہ حدیث جو آگے متن بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے اس میں کچھ 19-20 ہو، اس لیے وہ اس کو ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. ضعیف کیٹیگری میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ متن اپنی جگہ جو پہنچا ہے، 6 مثال کے طور پر لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہاں لائن سے 6 لوگ کھڑے ہو جائیں. وہ چائنیز وسپر آپ نے سنا ہوگا نا، میں نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، پھر اس نے ایک کو بتایا، تو الٹیمیٹلی جو آخر والے نے بات بتائی یا تو وہ ایگزیکٹ بات بتائے گا جو پہلے نے بتائی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ اس میں کچھ گڑبڑ کر دے، کہیں درمیان میں کسی نے کوئی لفظ اسکپ کیا ہوگا تو جو آخری 6 بندہ ہوگا وہ بتانے میں کچھ گڑبڑ کر دے گا. تو اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ جو متن آتا ہے وہ متن اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں. چین آف نیریٹر کے اندر جو ایک لنک آ رہا ہے وہ ایک کمزور انسان کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی کہ یہ انسان جو تھا اس نے درست بات کی یا نہیں. مثال کے طور پر کسی محدث نے ان ایسے انسان کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جو کہ وہ مسلمان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. آپ نے علم الرجال کا نام سنا ہوگا. علم الرجال یہ ساری سائنس موجود ہے جس میں تمام چین آف نیریٹرز کے اوپر محدثین نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں. کس راوی کی کیا لائف ہسٹری تھی، کیا بایوگرافی تھی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کہاں علم حاصل کیا، کتنے مختلف علاقوں میں زندگی گزاری، کہاں سے انہوں نے حدیث سنی، کس کو انہوں نے سنایا. 100 سے زیادہ انسانوں کے لائف ہسٹری کو بالکل اس طرح سے کھنگال دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں واضح احکامات آپ کو اور مجھے مل جاتے ہیں، جہاں تک شریعت کے احکامات کی بات ہے، کوشش کیجئے کہ آپ صحیح احادیث پر سٹک ہو جائیں، صحیح احادیث کو فالو کریں. کوشش کریں سب جگہوں پر صحیح احادیث کو فالو کریں، لیکن آپ کو عمل کرنے میں خاص طور پر صحیح احادیث کے اوپر ہی آنا ہوگا.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کلیکشن موجود ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں پورا اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے، سم ہاؤ مور اور لیس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطیعوا الرسول قرآن میں آیا۔ قرآن کے اس ایک سٹیٹمنٹ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب احادیث کی کلیکشن کی حفاظت کر لی جائے گی۔ تو صحیح احادیث اس کیٹیگری پر آتی ہیں جن کو آپ اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے شرعی احکامات کے اندر صحیح احادیث کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں۔